اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی فضل سے اور اللہ کا احسان، اللہ جل شانہ ہمیں آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، بلکہ نہ صرف یہ کہ قرآن کا بلکہ باقی بھی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، اور رمضان المبارک ہی میں اللہ جل شانہ نے اپنے مختلف نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجیں۔ پھر اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، اگلے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور پھر آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے۔ پہلے 10 دن رحمتوں کے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف بہت خاص طریقے سے متوجہ رہتی ہے۔ وہ لوگ جو سارا سال گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اس مہینے میں آ کے وہ بھی روزہ رکھنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی جو تمام ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہے، اس مہینے کے تقدس میں آ کے تو وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے حتی الامکان روک لیتا ہے، پھر روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کر سکتے تم کوئی نیکی جب تک ہماری مرضی نہ ہو، نہیں بچ سکتے جب تم کسی ایسی برائی سے جب تک ہماری مرضی نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمتوں کا یہ عشرہ۔ میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو سنا رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ذات کو کسوٹی پر رکھتے ہوئے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی سنیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدے میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، فرماتے ہیں کہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے انسان اپنے ڈھال سے حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے روزہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ یعنی آدمی، کیونکہ روزے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آدمی جھوٹ اور غیبت میں ملوث ہو۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے، ہم آج کل روزہ کاٹنے کے لیے کہ کسی طریقے سے وقت کٹ جائے ہیں، یہ بھوک کا ٹائم کٹ جائے، آپس میں خوشگپیاں مارتے ہیں، اس اوائی توائی میں ہم کسی کا لوگوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں عورتیں آپس میں بیٹھ کے فلاں ایسی ہیں، فلاں ایسی ہیں۔ کچھ لوگ غیبت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ میں نے ایک صاحب، ہم اپنے ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے کسی کا قصہ شروع کیا اور کہا حضرت میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں ان کی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے ان کو روک دیا، کہا غیبت میں برائی کرنا ضروری نہیں ہے، کسی کی بھی بات کسی کے پیچھے کی جائے یہ غیبت ہے، اس کے منہ پہ کرو، کسی کی بھی بات کسی کے۔ میں یہ سوچتا ہوں، ایک دن میں نے بیٹھ کے یہ بات سوچی تو میں نے کہا کہ یار واقعی، جیسے میں فرض کریے میں آپ سے کہوں یار بات سننا، وہ اس کو جانتے ہو، اتنا کہنا ہی اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے،
اپنے آپ سے بات کیجئے کہ اگر اتنی سی ہی کوئی بات کوئی یہ کہے آپ کے بارے میں کسی اور کو، یار تو اس کو عامر کو جانتا ہے اور آپ عامر صاحب ہیں، تو آپ کو کتنا عجیب لگے گا یار، یہ آپ کو بات ہی بڑی عجیب لگے گی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات کرنے والا ہے۔ تو کسی کی بات کسی کے پیچھے کرنا ہی غیبت ہے ایک دفعہ۔ اور غیبت کتنا برا گناہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کی بات اچھا ہاں، یہ واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اور کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا جو ہے وہ تو ہے ہی خیر اللہ کے نزدیک بہت بری بات، کیونکہ اللہ جل شانہ کی منشا کچھ اور ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں غیبت کیوں ایک بری چیز ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہیں، میری آپ کی ساری برائیوں کو جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہیں، میری آپ کی ساری برائیوں کو جانتے ہیں، لیکن لوگوں سے چھپا رکھی ہیں، پردہ ڈالا ہوا ہے ستار العیوب ہونے کی وجہ سے۔ اللہ ستار العیوب ہیں، گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اب ہماری جو اچھائیاں ہیں، ہم میں سے بہت سارے، تو میرے جیسے تو بہت سارے ایسے ہیں جن میں کوئی اچھائی ہی نہیں ہے۔ پھر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کوئی اچھائی ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان کی ایک ایک دو اچھائیاں، کسی میں ایک دو ہی اچھائیاں ہوتی ہیں بس، ان کی وہ اچھائیاں خود اٹھا کے لوگوں پر آشکارا کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ کیسے اچھے آدمی ہیں، واہ 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 بھائی کتنے نیک آدمی ہیں، واہ جی کتنے نمازی ہیں، واہ جی کتنے سخی ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے، تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندوں کی جو گناہ ہیں ان پر، جو میرے بندوں کی کمیاں ہیں ان پر پردہ آ جائے، اور جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ ان کی پیٹھ پیچھے لوگ ان کا ذکر کریں۔ یہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی ایسا ہی کریں، وہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنے سے بچیں تاکہ لوگوں کے گناہ دوسروں کے سامنے نہ آئیں، اور ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت اور ان کی عظمت بیٹھے۔ اگر کسی دو مسلمان کی آپس میں ہلکی سی چپکلش ہو اور آپ ان کے درمیان دوستی کرانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول دیں تو شریعت نے اس کو بھی ناجائز نہیں قرار دیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ جی، بریک سے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی دو لوگ آپس میں لڑے بیٹھے ہوں تو اگر آپ ان کی آپس کی دوستی کرانے میں تھوڑی سی اگر غلط بیانی سے بھی کام لے لیں تو اس میں بھی کوئی، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ دو آپس میں جھگڑے بیٹھے ہیں، آپ ایک کے پاس جائیں اور جا کر کہیں تمہیں پتہ ہے ویسے تو تم اس کے خلاف دل میں عداوت رکھتے ہو، وہ فلاں کے ساتھ بیٹھ کے تمہاری اچھائیاں کر رہا تھا، تو اس سے اس کے دل میں ایک ہلکا سا خیال آئے گا یار واقعی، اور یہی بات جا کے آپ دوسرے کو بھی کہہ دیں کہ بھئی تو اس سے دل میں عداوت رکھتا ہے، تجھے پتہ ہے وہ فلاں کے سامنے بیٹھ کے تیری اچھائیاں بیان کر رہا تھا، تو آپس میں ایک دم محبت آ جائے گی۔ اور ایک اور چیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تجھے پتہ ہے وہ تجھے بڑی دعائیں دیتا ہے، اور یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین مومنات کو بخش دے یوم حساب کے دن۔ تو اس دعا کے اندر وہ بھی آ گیا، کیونکہ مسلمان تو بہرحال وہ بھی ہے، تو یہ بات بھی سچی ہے کہ بھئی وہ تیرے پیچھے تیرے لیے بہت دعائیں کرتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ آپس میں دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپس میں محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، محبوبیت آپس میں بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے ہاں غیبت اتنا مبغوض گناہ ہے۔ ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا اب یار میں غیبت نہیں کر رہا، میں جو تجھے بات اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ ارے بھائی سچ یقیناً ہوگی، یہ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس دنیا میں کون ہے ایسا جو گناہوں سے پاک ہو؟ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کی بستی میں لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں آ کر کہا اور فرمایا اس عورت پر پہلا پتھر وہ مارے گا جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس نے ساری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا۔ ہم میں سے ہر ایک برا ہے، ہم میں سے ہر ایک میں کمیاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک میں برائیاں ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری پردہ پوشی کرے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگلے کی بھی پردہ پوشی کریں۔ ایک بدو نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے، تو کہا اوروں کی پردہ دری سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ جل شانہ تمہاری پردہ پوشی فرمائیں گے۔
غیبت اس لیے اتنا برا ہے، اتنا برا گناہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت مجھے پاک کریں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اور رونا شروع کر دیا، حضرت مجھے پاک کریں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، حضرت مجھے پاک کریں، مجھ سے بہت بڑا گناہ۔ وہ پریشان ہو گئے، بول ہوا کیا؟ کہا حضرت بدکاری ہو گئی مجھ سے۔ تو فرمایا ارے تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھا تو نے غیبت کی ہے۔ کیونکہ یہ ہر گناہ جو ہے، یہ اس قسم کے گناہ تو اللہ سے معافی کے اندر میں معاف کر دیے جائیں گے، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو جب تک اس کے پاس جا کر خود معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ اتنا برا گناہ ہے، اتنا اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ اور ہم اگلے کی جب برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، باوجود اس کے کہ ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ممانعت ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر کوئی جھوٹ بات کی تو یہ تو بہتان باندھ دیا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی غلط برائی کسی کو جا کے بیان کرنی شروع کر دی تو اتنا برا گناہ ہے۔ اور بعض علماء حضرات کے نزدیک تو ادھر آپ نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی، ادھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ تو کہتے ہیں کہ روزہ ہی ٹوٹ گیا۔ لیکن جو جمہور جو امت میں جو ویسے جو زیادہ تر جو ہے وہ یہ بات جو ہے علماء کے نزدیک مانی جاتی ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں جس نے غیبت کی یا جھوٹ بولا وہ روزے کے تقدس کو تو یقیناً پامال کر گیا۔ اسی طرح جھوٹ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، جھوٹ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں آج اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تیری زندگی کے اندر تیری زبان سے کتنا جھوٹ نکلتا ہے جنید، کتنا جھوٹ نکلتا ہے۔ شاید سچ اتنا نہیں نکلتا جتنا تیری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے۔ تو اس زمرے میں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے روز محشر میں، میدان محشر میں جب آپ کھڑے ہوں گے، میں کیا منہ دکھاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اور میرے منہ سے اتنا جھوٹ نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اس بات کا خاص خیال رکھو۔ یہ رمضان المبارک جو ہے نا، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ ارے پی جاؤ، جو پی لینے میں مزہ ہے نا وہ سامنے کہہ دینے میں اور اظہار کر دینے میں نہیں ہے۔ جو اپنے اوپر لے جانے میں جو مزہ ہے نا، جو مزہ عزت اس کی ہی ہوتی ہے جو دل پہ تو داغ کھا لے، دامن پہ اس داغ کو نہ پڑنے دے۔ عزت اس کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بہادر نہیں جس کا دامن تار تار ہو، بہادر تو وہ ہے جو بات کو اپنے اوپر سہ جائے، صبر کر لے۔ ہم کہتے ہیں نا صبر کرنا اور کیا ہے؟ یہ صبر کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں فلاں میں یہ برائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اس بات کروں گا تو فلاں کی پکڑ ہوگی، آپ اس کو پی جائیں۔ آپ کی اس بات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن آپ سے بھی کوئی غلطی ہوگی، اس دن اللہ جل شانہ بذات خود آپ کی پردہ پوشی کریں گے، خود آپ کی مدد کریں گے۔ اس سے معاشرہ بھی الحمدللہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ لوگوں میں آپس میں محبت اور الفت بڑھے گی، لوگوں میں آپس میں پیار اور محبت بڑھے گی۔ پھر کوئی کسی کے بچے کے منہ سے نوالا چھین کے اپنے بچے کے منہ میں نہیں ڈالے گا، پھر کوئی کسی اور کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گا۔ صحابہ کرام کے دور کی ایک عجیب سی بات مجھ کو یاد آ گئی اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ آج کے دور میں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک صحابی نے ایک دوسرے اپنے دوست صحابی سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم فلاں کی بیٹی کے اوپر جا کے میری نکاح کی بات رکھو۔ تو وہ صحابی گئے ان سے ملنے کے لیے، لڑکی کے باپ سے، تو کہا جی میرا فلاں دوست جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو جو لڑکی کے باپ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے تو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے، البتہ تم سے کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے 1 منٹ سوچنے کے لیے دیجئے۔ انہوں نے 1 منٹ سوچا، سوچنے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ خیر وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانے میں تو زندگی بہت آسان تھی، میری تمہاری طرح تھوڑی کہ جب تک
کسی غریب کا پورا گھر نہ بک جائے اس وقت تک شادی نہ ہو. نکاح ہوتا تھا ایک حلال چیز تھی اللہ کی طرف سے, اس کو صحابہ کرام ویسے ہی کیا کرتے تھے, اسی لیے ان کی زندگیوں میں سکون چین اور اطمینان تھا. خیر جی, وہاں پر نکاح ہو گیا. اب وہ صحابی باہر نکلے اور اپنے دوست کے پاس آئے اور آ کے ان سے عرض کی, بھائی بات یہ ہے کہ میں بات تو تیرے ہی نکاح کی, تیرا ہی پیغام لے کر گیا تھا, وہاں جا کر لڑکی والوں میں جو لڑکی کا والد تھا اس نے کہا جی میں اس سے تو نہیں, آپ سے کرنے کو تیار ہوں, تو بھائی نکاح میں کرایا. تو ان صحابی نے کہا مجھے معاف کر دیجئے, وہ لڑکی آپ کے نصیب کی تھی اور میں اس پہ نظر ڈالے بیٹھا تھا. کیسے یہ محبت, الفت, ایسے اخلاق یہ ان حضرات میں کہاں سے پیدا ہو گئے, کہاں سے پیدا ہو گئے, جو کہ جن کی بد اخلاقی اور بد کرداری کی مثالیں دی جاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا, جو جتنا بڑا بدکار تھا وہ اتنی بڑی فخر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, جو جتنا بڑا جواری اور شرابی تھا اس کی اتنی معاشرے میں عزت تھی, جو زمین پر پڑے ہوئے دشمن کا خون چاٹا کرتے تھے, جن میں اس بات پر 100 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیسے پی لیا, ان میں یہ اخلاقیات کہاں سے آ گئے؟ میرے عزیزوں, ان حضرات نے محنت کی, اپنے اخلاقیات پر محنت کی. اچھے اخلاق پیدا کرنا سب سے بڑی ہمت کی بات ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ تاکید کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر میں اس بات کو خوب ذرا ڈیٹیل کے اندر آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا, اگلا پروگرام نہ مس کریے گا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اے میرے بچے اچھے اخلاق پیدا کر, ان ذلک من عزم الامور, اور میں جانتا ہوں یہ بڑی ہمت کی بات ہے. انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر اور ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے روزے کی حفاظت کرو, اپنے روزے کی حفاظت کرو. مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں. روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے. اول, نگاہ کی حفاظت, کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے. پھر اجنبی کا کیا ذکر, اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے, یعنی کسی فضول سے کام کے اندر آپ کا وقت ضائع نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے, حق تعالی جل شانہ اس کو ایسا نور ایمان نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. جتنا کسی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے ممانعت ہے, اتنا ہی پہلی نظر پڑی اور نظر جھکا لی, پہلی نظر پڑی اور اللہ کے ڈر سے نظر جھکا لی, اللہ جل شانہ اسی وقت پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کو دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی جل شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے. دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے. جھوٹ, چغل خوری, لغویات, غیبت, بدکوئی, بد کلامی, جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے, اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات, مثلا تمسخر, جھگڑا وغیرہ نہ کرے. اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے, اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھاوے کہ تیرا روزہ ہے, تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں. بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا. روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی, ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا. دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی جل شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا, کہ دونوں عورتوں نے لوگوں کی غیبت کی تھی. باقی انشاءاللہ بات اگلے پروگرام تک کے لیے موقوف کرتے ہیں.